دوستو آج ہم آپ کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش آنے والا نہایت عجیب اور شرمناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جسے پڑھ کر یقیناً آپ کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بظاہر معصوم اور شریف نظر آنے والے لوگ اندر سے کیسے منافق ہوتے ہیں، یہ آپ کو ہماری آج کے بیان کیے جانے والے واقعے کو پڑھ کر معلوم ہو جائے گا۔ ایک گاؤں میں ایک استاد صاحب بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ چونکہ وہ استاد صاحب نہایت شریف اور نرم لہجہ رکھنے والے معلوم ہوتے تھے، اس لیے گاؤں کے اکثر لوگ اپنے بچوں کو انہی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی بھی تھی۔ وہ استاد صاحب سے کہنے لگی کہ آپ میری بچی کو قرآن پاک پڑھا دیں۔ وہ ماں بیٹی اس گاؤں میں نئے آئے تھے۔ ان کی بیٹی کی عمر اس وقت 11 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ استاد جی نے اسے بھی پڑھانے کی حامی بھر لی، مگر تبھی اس کی ماں بولی کہ استاد جی میرے پاس پیسے نہیں ہے جو میں آپ کو بطور ہدیہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے ادا کر سکوں۔ اس پر استاد جی بولے کہ کوئی بات نہیں، میں بچوں کو بغیر ہدیے کے بھی پڑھاتا ہوں۔ یہ سن کر بچے کی ماں کو بھی سکون ہوا اور استاد جی کو دعائیں دیتے ہوئے گھر کی جانب واپس چلی گئی۔ گاؤں کی اکثر عورتیں اپنے بچوں کی شرارت اور شور شرابے سے تنگ آ کر انہیں استاد جی کے گھر پڑھنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ چنانچہ شام کے وقت استاد جی کا پورا گھر بچوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اگلے دن بچی کا استاد جی کے پاس پہلا دن تھا۔ وہ قرآن پاک پڑھ کر جب گھر لوٹی تو اس کی ماں نے دیکھا کہ بچی کافی تھکی تھکی لگ رہی ہے۔ ماں نے بیٹی سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تھکی تھکی کیوں ہو؟ اس پر وہ بولی کہ کچھ نہیں، راستے میں چل کر آنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اس بات پر اس کی ماں مطمئن ہو گئی اور اپنے معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ اگلے دن جب اس کی بیٹی دوبارہ گھر لوٹی تو وہ بہت کھانس رہی تھی۔ اس کی ماں فکر مندی سے اس کے پاس گئی اور جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا، مگر کھانسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر اس کی ایسی طبیعت دیکھ کر اس کی ماں کو شک ہوا اور وہ جھڑک کر بولی کہ تم راستے میں املی کھاتی آئی ہو نا، جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں امی، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے جو راستے سے کچھ کھٹی چیز لے کر کھاتی۔ مگر اس کی ماں نہ مانی اور بولی کہ پھر استاد جی کے گھر کسی بچے سے لے کر کھائی ہوگی، تبھی یہ حالت ہو رہی ہے تمہاری۔ بچی صفائیاں دیتی رہی مگر ماں نہ مانی۔ اگلے دن جب ماں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا تو وہ بڑی مشکل سے اٹھی۔ اس کی آنکھیں ساری رات سونے کے باوجود بھی سرخ بوجھل ہو رہی تھی۔ ماں نے فکر مندی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا اور پھر دعا دے کر سختی سے تنبیہ کی کہ اب کوئی بھی ایسی چیز مت کھانا جس سے طبیعت خراب ہو۔ شام ہونے پر بچی دوبارہ گاؤں کے باقی بچوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ صرف یہ لڑکی ہی نہیں بلکہ گاؤں کے باقی بچے بھی بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ کسی کے بھی چہرے پر شرارت یا خوشی کے آثار نہیں تھے۔ ان کی ایسی مرجھائی شکل دیکھ کر مائیں یہی سمجھتی کہ بچے پڑھنے سے بھاگتے ہیں، ان میں سستی اور کام چوری کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ آئے روز چھٹیاں کر کر کے اب ان کا جانے کو دل نہیں کرتا، اس لیے ایسے رویے اپنا کر ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ استاد جی کے گھر سے واپسی پر جب بچے گھر کو لوٹتے تو چہرے پر بالکل بھی خوشی یا رونق کے آثار نہ ہوتے۔ آج جب وہ لڑکی گھر واپس لوٹی تو اس کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اتنی بجھی بجھی کیوں ہو، آج زیادہ پڑھ لیا ہے کیا؟ اس بات پر وہ بچی بولی کہ استاد جی تو پڑھاتے ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں کو الجھن ہوئی اور پھر مذاق سمجھ کر بولی کہ جھوٹ مت بولو، استاد جی پڑھاتے نہیں تو کیا تم لوگوں کو کھلاتے ہیں؟ اس پر وہ بچی خاموش ہو گئی، مگر اس کا وجود بہت گرم تھا، بخار سے تپ رہی تھی۔ اس کی ماں کو تشویش ہوئی، ابھی کل تو اسے کھانسی آ رہی تھی اور آج بخار ہو گیا ہے، لیکن آج پہلے کی نسبت بچی سے عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ شاید موسمی گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ اس کی ماں یہ سب سوچ رہی تھی، تبھی کچھ دیر بعد پڑوسن کی عورت ان کے گھر آئی۔ ان کا بھی بیٹا مولوی صاحب کے پاس ہی پڑھنے جاتا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ عورت اس کی ماں سے بولی کہ تمہاری بیٹی کتنی سلجھی ہوئی ہے، میرا بیٹا تو اتنا تنگ کرتا ہے مجھے، شکر کرتی ہوں جب کچھ گھنٹے استاد جی کے پاس پڑھنے جاتا ہے، گھر سکون کی لپیٹ میں جو آتا ہے تو دماغ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر بچی کی ماں بولی
کہ ہاں مگر میری بیٹی تو کہتی ہے استاد جی پڑھاتے نہیں ہیں ہمیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ان بچوں کی شرارتیں ہیں، تاکہ انہیں گھر بٹھا دیا جائے۔ یہ سن کر ان کا بیٹا بھی احتجاج کرنے لگا، مگر اس کی ماں نے اسے ڈانٹ دیا کہ یہ ساری باتیں تم بس لوگوں کے قرآن پاک نہ پڑھنے کے بہانے ہیں۔ خیر وہ عورت جب تک گھر کو گئی، لڑکی بخار میں تپ چکی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے سر میں ہاتھ پھیرا اور فکر مندی سے بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اب پیلے زرد رنگ میں بدل رہی تھی۔ خیر شوہر کو کہلوا کر اس نے پاس کے حکیم سے اس کے لیے دوا منگوائی، جس سے لے تو رہی تھی مگر اس کے باوجود اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے لڑکی نے 2 دن پڑھائی سے چھٹی کی۔ اب اس کی طبیعت پہلے سے سنبھل چکی تھی، چنانچہ تیسرے دن وہ دوبارہ معمول کے مطابق پڑھنے کے لیے گئی۔ اس دن جب وہ واپس آئے تو عجیب سی بو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ اس کی ماں نے پوچھا کہ یہ کیسی بدبو تمہارے پاس سے آ رہی ہے؟ اس پر وہ لڑکی بھی ڈر گئی اور جلدی سے لا علمی کا اظہار کرتے کندھے اچکا کر نہانے چلی گئی۔ اس کی ماں کچھ سمجھ نہ سکی، یہ بدبو بہت ہی عجیب تھی، گویا آج سے پہلے اس نے ایسی بو نہیں سونگھی تھی۔ اب تو یہ آہستہ آہستہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ لڑکی کی حالت دن بہ دن مزید گرتی جا رہی تھی۔ وہ سارا دن سکول کے بعد گری رہتی، سوئی رہتی، اور جب شام کو جانے کا وقت ہوتا تو بمشکل ہی اٹھ کر پڑھنے کو جاتی۔ اب تو اس کا بخار بھی ہمیشہ ہی رہنے لگا تھا، اور تو اور کپڑوں سے بدبو آنا بھی عام بات ہو گئی تھی۔ اکثر اس کی غیر موجودگی میں اس کی ماں سوچتی کہ آخر کیوں یہ سب ہو رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ؟ کیا وجہ ہے جو اس کے جسم سے ایسی بدبو آنے لگی ہے؟ میں تو شروع سے ہی صفائی پسند ہوں اور بیٹی کو بھی روز صاف ستھرے کپڑے نہلا دھلا کر پہناتی ہوں، تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری بیٹی تو کمسن معصوم ہے، آخر جب بھی گھر واپس آتی ہے تو اس سے بدبو کیوں آتی ہے؟ وہ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی بیٹی پڑھ کر واپس گھر داخل ہوئی۔ ان تمام بچوں کا معمول تھا کہ جب بھی پڑھنے جاتے، چاہے وہ گاؤں کا سکول ہو یا استاد جی کا گھر، اپنے ساتھ ایک کپڑے کا بنا تھیلا لے کر جاتے، جس میں پینے کے لیے پانی اور چند ایک ضروری کاپیاں رکھی ہوتی تھی۔ آج بھی وہ بچی گھر میں داخل ہوئی اور شاپر نما تھیلا چارپائی پر رکھ کر پانی پینے کے لیے چلی گئی۔ اس کے آتے ہی ایک بار پھر گھر میں بو پھیلنے لگی تھی۔ اس کی ماں کو الجھن ہوئی اور اس نے آخر سوچا کہ آج بیٹی سے پوچھوں گی کہ آخر یہ بدبو کیوں آ رہی ہے اس کے جسم سے۔ حقیقت میں روز بروز بیٹی کی خراب طبیعت اور یہ بدبو سونگ سونگ کر اس کے دل میں وسوسے آنے لگے تھے کہ کہیں کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہے میری بیٹی پر، جس کی بدولت ایسا ہو رہا ہے، یا کوئی اس کے ساتھ بد اخلاقی یا برا فعل تو نہیں کرتا۔ توبہ توبہ، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نہ کرے۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ سب ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا دھیان تھیلے کی جانب گیا۔ اس نے سوچا کہ اسے تو اٹھا کر کمرے میں رکھوں، پھر بیٹی سے بھی بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی ماں نے تھیلا اٹھایا اور کمرے کی جانب جانے لگی۔ اسے وہ تھیلا وزن میں بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ بھاری کیوں تھا؟ کیا تھا اس میں؟ جبکہ اس کی بیٹی تو گھر سے صرف پانی کی بوتل اور کاپی لے کر گئی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے اس تھیلے کو سوالیہ نظروں سے کھولا، ہاتھ اندر ڈال کر کچھ ٹٹولنا چاہا، تبھی اس کے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائے۔ اس نے وہ چیز اٹھائی اور دیکھنے کے لیے نظروں کے سامنے ہاتھ کیا۔ اس کے ہاتھ میں جو چیز موجود تھی، یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، روح تک کپکپاہٹ چھا گئی۔ کتنی ہی دیر وہ ہاتھ میں پکڑی اس چیز کو ٹٹول کر اس کو چھو کر دیکھتی رہی۔ حیرت کا ایک جھٹکا اس کے وجود کو لگا۔ وہ پیکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پر جا گرا۔ اس میں سے ہو بہو وہی بدبو آ رہی تھی جو چند دنوں سے اس کی بیٹی کے وجود سے آ رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور ہزاروں سوال دل میں لیے اس پیکٹ کو دوبارہ تھیلے میں رکھ کر بیٹی کے پاس آئی اور آ کر پوچھا کہ وہ پیکٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سن کر اس بچی کے چہرے پر زردی نمایاں ہوئی اور ہکلا کر بولی کہ آپ نے وہ چیز کیوں دیکھی؟ اس سوال پر اس کی ماں جھڑک کر بولی۔ ماں کی جھڑک سن کر بچی نے جو بات بولی اور جسے سن کر ماں کو لگا وہ یہی زمین بوس ہو جائے گی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچی نے بتایا کہ یہ پیکٹ ہمیں روز استاد جی دیتے ہیں اور دے کر کہتے ہیں کہ خبردار اگر کسی کو بتایا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے سیدھا اپنے اپنے گھر جانا، اور جب سکول جاؤ تو سارے بچے یہ تھیلے لے کر ہی سکول جانا۔ ماں ششو پنج میں مبتلا حیرانی سے بیٹی کا چہرہ دیکھ رہی تھی
और फिर उसे अपने सामने लाकर नरमी से बोली कि कहीं तुम मजाक में या जान छुड़ाने के लिए तो नहीं कह रही। ये सुनकर वो बच्ची बोली कि नहीं अम्मी, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, उस्ताद जी हमें कुरान पाक नहीं पढ़ाते, वो बस कुछ बच्चों को अपने पास बिठाते हैं, उनसे हंसकर बातें करते हैं और फिर ये पैकेट देते हैं। ये सब सुनकर उसकी माँ का जहन माउफ होने लगा और जाकर थैले से वो पैकेट निकाल कर फेंक दिए। अगले दिन वो ना चाहते हुए भी बेटी को उस्ताद जी के पास पढ़ने भेज दिया। जब बच्ची की वापसी हुई तो दोबारा उसके शापर में वही सफ़ेद पैकेट पड़ा था। 2 दिन गुजर गए। रोज़ उसकी माँ थैले से वो निकाल कर फेंक देती। अगले दिन उसकी बेटी रोते हुए घर दाखिल हुई। उसकी माँ परेशान उसके पास गई और वजह मालूम की, जिस पर वो बोली कि मौलवी साहब ने उसे मारा है। मारने की वजह ये थी कि वो उसका काम ठीक तरह से नहीं कर रही थी। ये सुनकर उसकी माँ के दिल में गुस्से के उबाल उठे। उसने अब फैसला कर लिया था कि किसी न किसी तरह पूरे सबूत के साथ उस्ताद जी को रंगे हाथों पकड़ना है। कुछ सोचकर उसने अगले दिन उस्ताद जी के घर जाने का फैसला किया। बज़ाहिर वो बच्ची की कारकर्दगी पूछने जा रही थी, मगर मकसद कुछ और था। जब वो उस्ताद जी के घर पहुंची तो उस्ताद जी कमरे में थे। उसकी आमद पर वो मेहमान खाने में उनके पास आकर बैठे और रस्मी बातों में लग गए। कुछ देर बाद उसकी माँ ने पानी मांगा। जब उस्ताद जी पानी लेने गए तो बच्ची की माँ ने अपनी चादर से एक खुफिया छोटे साइज का कैमरा निकाला, जो कि उसने किराए पर किसी जानने वाले से मंगवाया था। बड़ी महारत से उसने ऐसी जगह कैमरा रखा जहां से कमरे को कैमरे में कैद किया जा सके। उस्ताद जी के आने से पहले वो कैमरा छुपा चुकी थी और फिर कुछ देर बाद वो अपने घर को चली गई। अगले दिन उसने फिर बेटी को पढ़ने के लिए भेजा और कहा कि आज तुम्हें मैं खुद लेने आऊंगी। इसके बाद जब मगरिब का वक्त करीब पहुंचा तो वो खुद बच्ची को लेने उस्ताद जी के घर गई। वहां अब इक्का दुक्का बच्चे बैठे थे। तभी किसी तरह उसने बड़ी ही चालाकी से कैमरा वापस उठा लिया। धड़कते दिल और गर्मी के बावजूद ठंडे पसीने उसे आ रहे थे। जब घर जाकर उसने अपने एक अजीज की मदद से उस कैमरे की वीडियो चलाई तो जो मंजर उनकी आंखों से गुजरा वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गई। सामने स्क्रीन पर उस्ताद जी नाक के करीब हथेली पर कोई चीज डाले सूंघ रहे थे और फिर पढ़ने के लिए आए। बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात, उन्हें तहजीब से बिठा भी नहीं रहे थे। वो मंजर उन्हें हकारत ज़दा लगा जब उस्ताद जी बज़ाहिर नेक और शरीफ नज़र आने वाले आदमी अपने पास बच्चों को बिठाकर उनसे नाजीबा हरकत कर रहे थे। कभी उनके वजूद के कोई हिस्से को छूते, कभी उन्हें बहलाने के लिए कोई बात करते और बच्चे बेखबर सब कुछ देख रहे थे। अगला दिन यकीनन उस्ताद जी का इस गांव में आखिरी दिन था। शहर से आए अपने एक अजीज से मिलकर उन्होंने वो वीडियो बतौर सबूत पुलिस को भेज दी। कुछ देर बाद पुलिस एहलकार उस्ताद जी के घर मौजूद थी। सारे गांव के लोग गली में इकट्ठे थे और मौलवी साहब नदामत से सर झुकाए हाथों में हथकड़ियां पहने लोगों के बीच से गुजरकर जा रहे थे। जिनके बच्चे इस वीडियो में मौलवी साहब की नाजीबा हरकत के हत्थे चढ़े हुए थे, सबका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उस्ताद जी को उम्र कैद हो चुकी थी और तमाम माओं के मुंह पर ताले लग चुके थे। शहर में हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चों की कलकारियां सुनकर वो अब तंग नहीं आ रही थी, बल्कि खुश थी, क्योंकि ऐन वक्त पर गांव की एक औरत ने अपनी बच्ची के साथ साथ उनके बच्चों को भी दलदल से निकाल लिया था। हमारे मुआशरे में ऐसे अनगिनत लोग भरे पड़े हैं जो शराफत का लिबादा ओढ़ कर दीनदार बने होते हैं, मगर अंदर से उनकी हकीकत एक वहशी दरिंदा है। ये उन माओं के लिए भी एक पैगाम है जो बगैर जाने परखे अपने बच्चों को कई कई घंटे अनजान लोगों के पास छोड़ आती हैं। इन सबसे दरख्वास्त है, बच्चों के मामले में एहतियात बरतें, जांच पड़ताल करके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें, बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें। माँ को हमेशा दोस्त बनकर बच्चों से हर छोटी से छोटी बात पूछनी चाहिए कि वो बिला झिझक आपको ऐसी बातें बता सके। आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं। उस्ताद जी के साथ जो गंदा फेल सर अंजाम देता था, क्या वो सही था? क्या आप भी अपने बच्चों से थोड़ी देर सुकून हासिल करने के लिए उन्हें ऐसे ही किसी भी इदारे में पढ़ने भेजकर अपनी जान छुड़वाते हैं? अगर आपके बच्चे आपको सच बताएं तो क्या आप यकीन करते हैं उनकी बातों का? प्यारे दोस्तों, मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।